طلال صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. طلال صاحب آپ بتائیں گے ان دونوں ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہماری سیاست کے اندر بھی ان ایشوز کا فائدہ اٹھایا کچھ لوگوں نے، کچھ طاقتوں نے، اور کسی کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو نقصان ہوتا ہے، فساد بھی پھیلا ملک میں اس وجہ سے. بہت شکریہ ملک صاحب. ملک صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو میں تو کہوں گا کہ نعوذ باللہ ہمارے لوگوں نے اپنے الیکشنز کے لیے، پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے استعمال کی. ایک غداری کا سرٹیفکیٹ ہے، انڈیا کے ساتھ دوستی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور دوسرا سرٹیفکیٹ ہے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا. اور عموماً یہ جو کارڈ ہے یہ کھیلا جاتا ہے حکومتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے تو بھگتا ہے. اور ہمارے الیکشن میں تو آپ دیکھ لیں، ہم ایک رائٹ ٹیسٹ پارٹی سمجھتے ہیں. اس میں اہل سنت کے لوگ کھڑے کیے گئے تحریک لبیک کی صورت میں، دوسری سائڈ پہ ملی مسلم لیگ کھڑی کی گئی اہل حدیث کی صورت میں. جتنی مساجد تھیں پاکستان میں ان میں سے 90% مساجد جو تھی وہ ہمارے اگینسٹ ایک پولیٹیکل آفس بنی ہوئی تھی. ان کے ممبروں سے ہمارے خلاف نفرت جو تھی وہ پھیلائی جاتی تھی، اور یہ ہمارے دور میں شروع ہو گیا تھا. سو ہم نے تو بھگتا ہے. جوتی اچھالی گئی، سیاہی پھینکی گئی، گولی چلائی گئی، گھروں کا گراؤ کیا گیا، لیکن ان چیزوں کا ملک کو فائدہ نہیں ہوتا اور نقصان ہوتا ہے. اور حالیہ بھی ایک دھرنا ہوا تھا، اس میں اس حکومت کو شاید پتا چلا ہو کہ یہ کتنا بڑا ایک سٹیٹ کے لیے کویسچن مارک ہے کہ ایک ایسی سٹیٹ جو کہ اٹامک سٹیٹ ہے، اور اس میں چند سو چند ہزار لوگ جو ہے وہ جب آ کے یرغمال بنا لیتے ہیں پوری سٹیٹ یا کیپٹل، اور ایک ایسا امیج آتا ہے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ جو ہیں یا ایسے لوگ جن پر کنٹرول نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی ریاست کا اچھا امیج نہیں جاتا. سو یہ ہمارے کھیل جو کس نے اور کھیلا یہ مسئلہ سب کو